بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کیپسول چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار اور خلوص پر السلام۔ جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لگایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام نہیں آنے دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت، اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو۔ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ درود شریف پڑھو۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً اداس ہو کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ پوچھا گیا دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا دھیان۔ پوچھا دھیان کیسے ملے؟ کہا واجدان سے۔ پوچھا واجدان کیا ہے؟ کہا سارے وجود کا ایک نقطے پر مرکز ہو جانا۔ پوچھا کوئی مثال؟ کہا کسی ماں سے اس کا بچہ اوجھل کر دو، اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دے کر اسے اتنا کہہ دو کہ بس اب دعا کرنا، پھر دیکھو کہ اس ماں کا سارا وجود کیسے دعا میں ڈل جاتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کر اپنی براس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں ڈیر ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہ کی مداوا کر دے، ساری دنیا سے چرا کے مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرے چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے، مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حق ادا ہمیشہ کر دے۔